الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستو احباب کرم فرماؤں کی خدمت میں مجھ بندہ خاکسار کا محتبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرہ۔ اسلام کی روشنی آپ کا اپنا چینل ہے، اس کو سبسکرائب بھی کریں، دوستو احباب میں شیئر بھی کریں اور کوشش فرمایا کریں ویڈیو کو اول تا آخر مکمل دیکھا کریں، انشاءاللہ بہت سارا فائدہ ملے گا۔ اور جو میں موضوع لے کر آج آیا ہوں تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ بیٹی کی فضیلت۔ بیٹی وہ باغ کا پھول ہے جو ہر باغ میں نہیں کھلتا۔ بیٹی وہ باغ کا پھول ہے جو ہر باغ میں نہیں کھلتا۔ بیٹی رحمت ہے۔ عورت کو نبی کریم اور فرقیم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقام دیا ہے کہ اگر بیوی ہے تو دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے، ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بہن یا بیٹی ہے تو جہنم کی راہ میں دیوار ہے۔ میاں والی میں ایک بغیر ضمیر فروش شخص نے اپنی ننھی منھی بچی کو، 7 دن کی بچی ہے، اس کو 5 گولیاں ماری۔ اس خبر سے سینہ چھلنی چھلنی ہو گیا۔ اللہ اکبر، سکا باپ، اس نے اپنی بیٹی کو گولیاں مار دی، 7 دن کی بچی۔ اللہ اکبر، اس کو کیا خبر کہ یہ تو وہ عظیم دولت ہے بیٹی، کہ یہ رب کائنات، یہ اللہ جل جلالہ کی رحمت ہے، یہ رب کی وہ عظیم نعمت ہے، عظیم رحمت ہے جو رب تعالیٰ ہر کسی کو عطا نہیں کرتا۔ اس بدبخت کو اپنے مقدر پہ ناز کرنا چاہیے تھا کہ رب نے اسے اس قابل سمجھا اور رب نے اسے بیٹی جیسی عظیم نعمت، عظیم رحمت عطا فرمائی۔ سکا باپ، اس نے اپنی بیٹی کو 5 گولیاں مار دی۔ اللہ اکبر۔ اسلام سے پہلے جہالت کے زمانے میں عورت کی قیمت نہیں تھی، عورت کی بالکل قیمت نہیں تھی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، بلکہ عورت کو بچی پیدا ہونے سے کی صورت میں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ بچیوں کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد سے پہلے عرب میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ حضور نبی کریم اور فرقیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے بیٹی کا، عورت کا مقام بتایا۔ نبی کریم اور فرقیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ اپنی 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں کی اچھے طریقے سے پرورش کرے، ان کی اچھے طریقے سے تربیت کرے، پھر ان کی شادی کر دے، اللہ تعالیٰ ان بیٹیوں اور بہنوں کو اس کے لیے جہنم کی راہ میں دیوار بنا دے گا۔ بیٹی کو معمولی نہ سمجھے۔ ایک شخص تھا، ایک حقائق آپ کی خدمت میں، کہ ایک شخص تھا، اس کو اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، بڑا خوش ہوا وہ، اس قدر خوش ہوا کہ اس نے پورے محلے میں مٹھائیاں تقسیم کی۔ دوسری سال آئی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹی عطا فرمائی، بیٹا بڑا بیٹی چھوٹی۔ اس پہ اس نے بڑا ناراضگی کا اظہار کیا۔ بیٹے کو جب بیٹا پیدا ہو تو بیٹے کو چوما، اس نے آنکھوں کے ساتھ چوما، اس کو، اس کی آنکھیں چومے، رخسار چومے، اس کے لب چومے، اور بار بار اس کو اٹھاتا رہتا اور بار بار دیکھتا رہتا۔ لیکن جس وقت بیٹی پیدا ہوئی تو بیٹی کی خبر ملی تو اس نے ناراضگی کا شدید اظہار کیا، یہاں تک کہ بیٹی کو نفرت بھری نگاہ سے دیکھتا رہتا۔ بالآخر اس نے مجبوراً پرورش تو شروع کی۔ کرتے کرتے وہ وقت آ گیا کہ جس کی پیدائش پر اس نے خوشی منائی، جشن منایا، وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ وہ باپ کہتا ہے کہ بیٹے جاؤ میرے لیے پانی لے آؤ، تو وہ اپنے موبائل، اپنے دنیاوی کام میں مشغول ہے، لیکن باپ کو پانی لا کے نہیں دیا۔ جب باپ کو زور کی پیاس لگی، پیاس کی شدت آئی، بیٹی سے راہ نہ گیا، ننھی منھی وہ بیٹی، وہ مہکتا پھول جس کی پیدائش پہ وہ رنجیدہ ہو رہا تھا، پریشانی کے عالم میں تھا، وہ ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا، وہ ننھا پھول، وہ بچی ننھی منھی بھاگتی گئی، جا کے اس نے پانی لے کے آئی، پانی لا کر اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا کو پلایا کہ باپ، ابا یہ لے پانی۔ پھر اسی طریقے سے اس کے سر میں درد ہوا تو اس نے اپنے اس بیٹے کو، جس کی پیدائش پر اس نے پورے محلے میں مٹھائیاں تقسیم کی ہیں، خوش ہوا تھا،
اس نے اس بیٹے کو کہا کہ میرا سر دبا دو. وہ کھیلنے کودنے کے لیے نکل گیا لیکن اس نے اپنے باپ کا سر نہ دبایا. تو بیٹی نے اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر اپنے باپ کا سر دبایا، پاؤں دبائے، بازو دبائے. تو باپ نے جب آنکھیں کھولی تو دیکھا بیٹی ہے، اس کو چوما، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پھر ایک وقت آ گیا، باپ اس بڑھاپے میں پہنچ گیا، باپ کا وہ وقت آ گیا کہ بیماری کی وجہ سے اللہ نے اس کی نگاہیں لے لی، اس کی نظر ختم ہو گئی، آنکھوں کی نظر ختم ہو گئی. جب آنکھوں کی اس کی نظر ختم ہو گئی تو باپ نے یہ سوچا کہ جس بیٹے کی ولادت پر، بیٹے کی پیدائش پر میں نے خوشی منائی، پورے محلے میں مٹھائیاں تقسیم کی، جس کو اتنا لاڈ پیار کیا، جس کی ہر خواہش میں نے پوری کی ہے، وہ بیٹا مجھے اپنی آنکھیں دے گا. لیکن جب ڈاکٹر نے آنکھیں مانگی، بیٹے نے نہیں دی بلکہ اس بیٹی نے دی. بیٹے نے تو انکار کر دیا کہ بھئی ابے کی عمر تو گزر گئی ہے، میری تو ابھی جوانی سٹارٹ ہوئی ہے، ابے کی اگر آنکھیں نہ بھی ہوئی تو نظام چل جائے گا، میری تو ابھی جوانی شروع ہوئی ہے. مجھے دوست کیا کہیں گے، مجھے دوست تو یار تانا دیں گے کہ تو نے آنکھیں کدھر کی، تو اندھا ہو گیا ہے، میں دوستوں کے تانے کس طرح سہوں گا. اس نے باپ کو آنکھیں نہ دی. اور وہ بیٹی جس کی پیدائش پر وہ ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا، پریشان تھا، رنجیدہ تھا، جس بیٹی کو دیکھنا پسند تک نہ کرتا تھا، اس بیٹی نے اپنے باپ کو آنکھیں دی. اس بیٹی نے اپنے باپ کو جب آنکھیں دی نا، تو باپ کے آنکھوں کا جب علاج مکمل، آپریشن مکمل ہوا، باپ کی آنکھوں کے آگے سے جب پٹی ہٹائی تو باپ کے سامنے بیٹا بیٹھا ہوا تھا. باپ نے یہ سوچا کہ اس بیٹے نے مجھے آنکھیں دی. اس نے بیٹے کو دیکھا تو وہ تو صحیح سلامت ہے. اس نے دیکھا، پھر حیرانگی سے اس نے جب دیکھا تو بیٹی ادھر سے یوں جس طرح نابینے چلتے ہیں اس انداز سے آ رہی ہے. بھاگتا بھاگتا گیا، جا کے اس نے اس کو سینے سے لگایا، اس کو چوما، چوم کے کہا کہ یہ تو وہی بیٹی ہے، یہ تو وہی میرا لاڈلا پھول ہے جس کی پیدائش پر میں رنجیدہ ہو گیا تھا، جس کو میں کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا. اس نے تو اپنی آنکھیں ہی مجھے دے دی. بیٹی نے اپنی آنکھیں ہی باپ کو عطیہ کر دی. بیٹی نے سوچا ہی نہیں کہ میں ابھی جوان ہوں، میری ابھی جوانی شروع ہوگی، میں نے زندگی آگے گزارنی ہے، آنکھیں دے دی تو پھر میں بیکار ہو جاؤں گی. لیکن بیٹی نے ہرگز یہ نہیں سوچا. بیٹی نے سب کو چھوڑ کر بیٹی نے یہی سمجھا کہ میری آنکھیں نہ ہوئی تو کوئی بات نہیں، لیکن میرے بابے کی آنکھیں، میرے باپ کی آنکھیں، میرا باپ دیکھ سکے. بیٹی وہ پھول ہے جو ہر باغ میں نہیں کھلتا. بیٹی اللہ کی رحمت ہے. جب بیٹیوں کی پیدائش ہو ناراض نہ ہوا کریں، بیٹیوں کی ولادت پر، بیٹیوں کی پیدائش پر ناراض نہ ہوا کریں، خوش ہوا کریں. بیٹیاں وہ پھول ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو عطا نہیں کرتا. رب کائنات اسے ہی عطا کرتا ہے جو اس کا اہل ہوتا ہے، جو اس قابل ہوتا ہے. اور کوشش فرمائے اپنی بچیوں کی اچھی پرورش کریں. بے شک بچے بھی بڑے فرما بردار ہوتے ہیں، لیکن آپ جس طرح مرضی اندازہ لگا کے دیکھیں، اگر باپ مر جائے نا، باپ مر جائے تو ادھر باپ کا جنازہ پڑا ہوگا نا، ایک اور حکایت آپ کی سماعتوں کی نظر. ایک بہت ہی رئیس زادہ تھا، بڑا ہی رئیس زادہ تھا، ظاہر کاروباری بندہ تھا، اس نے لین دین بھی لوگوں سے رکھا ہوا تھا، لوگوں کا دینا بھی تھا، لینا بھی تھا. کرتے کرتے وہ فوت ہو گیا. بڑے بچے اس کے 7-8 بچے، اور بڑے کداور، طاقت کے اعتبار سے بھی بڑے مضبوط. باپ اس رئیس زادے کا جنازہ پڑا ہوا ہے. تو جنازے سے پہلے مولوی صاحب اعلان کرتے ہیں کہ بھائی جس چیز کا کوئی لین دین ہے تو بیٹوں کے ساتھ بات کر لیں. اتنی دیر میں ایک بندہ کھڑا ہو گیا. بندے نے کہا کہ بھائی میرے اس بندے نے اتنے پیسے دینے ہیں. تو مولوی صاحب نے کہا ٹھیک ہے، اس کے بیٹے موجود ہیں، جنازے کے بعد آپ اس سے لے لیں. تو اس نے کہا نہیں، میں اتنی دیر تک جنازہ نہیں پڑھنے دوں گا جب تک یہ میرے پیسے نہیں دے گا. تو بیٹوں میں اتنے 6-7 بیٹے، ان بیٹوں میں سے کسی میں اتنی طاقت، اتنی غیرت نہیں آئی کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ اس طرح کر لیتے ہیں، یہ لے پیسے ہمارے باپ کے جنازے کو پڑھنے دیں. ایک دوسرے کو، دوسرا تیسرے کو کہے، چوتھا چوتھے کو کہے، پانچواں ایک دوسرے کو کہیں. کرتے کرتے یہ بات اس کی بیٹی کے کان تک پہنچ گئی
عورتوں میں بیٹھی ہوئی تھی. جب اس کے کانوں میں پہنچی تو بیٹی سے رہا نہ گیا. بیٹی نے برقع پہن کر اپنے تمام زیورات، اس کے بعد جو نقدی مال تھا وہ اٹھا کے لے آئی. لے آ کے جنازے کے اندر داخل ہو گئی اور مولوی صاحب کو سلام دعا کرنے کے بعد کہا مولوی صاحب یہ لیں، یہ میرا باپ ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ باپ کی اکلوتی اولاد میں ہوں. جس کا قرضہ ہے اس کو یہ دے دو. اگر یہ بھی کم پڑتا ہے تو میرا گھر بار سب کچھ لے لے، لیکن میرے بابا کا جنازہ نہ روکے. میرے بابا کا جنازہ پڑھنے دیں، میرے باپ کا جنازہ پڑھنے دیں. اللہ اکبر. بچے کیا کرتے ہیں جب باپ فوت ہو جاتا ہے؟ ان کا یہیں پر ٹارگٹ رہتا ہے نا کہ بس زمین، باپ کی زمین کتنی ہے، بینک بیلنس کتنا ہے، اس کو تقسیم کب کرنا ہے، کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، بیٹی کا کیا ہے؟ بیٹی تو آ کے چرپائی پکڑ کے بس ایک ہی بات کہنی ہے کہ بابا اب میں کس کے پاس آؤں گی، اب میں کس کو اپنا دکھڑا سناؤں گی. میں جس ناز و نخرے کے ساتھ آتی تھی اپنا دکھ تجھے سناتی تھی، اب کس کو سناؤں گی. اللہ اکبر. آخر کر وہ بیٹی نے وہ جتنا قرضہ تھا وہ دے دیا اور پھر اس باپ کا جنازہ پڑھا گیا. بیٹیاں وہ عظیم پھول ہیں جو ہر باغ میں نہیں کھلتا. یہ رب تعالیٰ اسی باغ میں یہ کھلتا ہے. رب تعالیٰ جس پہ فضل فرماتا ہے. بیٹیوں کی محبت کریں، بیٹیوں سے محبت کریں، بیٹیوں کی پرورش کریں. رب کائنات ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.